السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نثار دانش، آپ کا دوست، آپ کا بھائی۔ السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ دانش اردو چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دبستانی دہلی کے پس منظر کے بعد اب دبستانی دہلی پر بات کرتے ہیں۔ دبستانی دہلی کی ہم تعریف کر چکے ہیں، پھر آپ سن لیں کہ جب کسی ملک کے شعراء یا ادیب اپنے ملک کی سیاسی اور معاشی حالات سے لاشعوری طور پر متاثر ہو کر تخلیق کرے تو دبستان وجود میں آتا ہے۔ اب دبستان دہلی جو وجود میں آیا ہے، اسی تناظر میں جو پس منظر ہم نے بیان کیا ہے، ظاہر بات ہے سیاسی حالات کس طرح سے تھی اور دبستان میں کا وجود میں آنا ایک فطری بات تھی۔ تو دبستانی دہلی کی خصوصیات میں سب سے پہلے ہم اس کی تصور عشق کی بات کرتے ہیں۔ دبستانی دہلی کی میں نے بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ دبستان دہلی کی پہلی خصوصیت تصور عشق ہے۔ تو دبستان دہلی میں اصل میں یہاں تصور عشق جو ہے وہ عشق حقیقی کا ہے، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہو کہ سارے لوگ گوشہ نشین ہونے جا رہے ہو، ترکدنیا کر رہے ہو، ہر طرف آفت اور یہ حالات ہو، تو ظاہر بات ہے ہم اللہ کی طرف رجوع ہی کر لیتے ہیں۔ تو سارے لوگ دنیا سے بیزار ہو کر، دنیا چھوڑ کر گوشہ نشین ہو رہے تھے۔ کچھ لوگ صوفی کے باقاعدہ، کچھ لوگوں کو صوفیزم وراثت میں ملی تھی، کچھ لوگ رسمی طور پر تصوف پر مبنی مسائل اور موضوعات لکھ رہے تھے۔ اس وقت جو عشق کا محبوب تھا وہ ایک مرد تھا۔ دہلی کی کچھ کھلا لڑکے تھے، کیونکہ وہ تو عورت کا معاشرہ تھا ہی نہیں، ایک حیا اور ایک تہذیب یافتہ معاشرہ تھا، امن اور حیا کا دور گزر چکا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ تصوف میں امن پرستی کو رجحان ملتا ہے، جیسے کہ میر کا ایک شعر ہے، میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئی جس کے سبب، اس عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ کتابوں میں لونڈا لکھتا ہے، یہ لونڈا غلط ہے، کلیات دیوان اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ لڑکے ہیں۔ میر کیا سادہ ہے بیمار ہوئی جس کے سبب، اس عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ اس طرح اور بھی بے شمار اشعار ہیں جو اس وقت ایک مرد محبوب تھا، اور اس مرد محبوب کے پیچھے تصوف کا بڑا ہاتھ ہے۔ صوفیانہ خیالات کے باعث، جیسے میں نے بتایا، امرت پرستی کو فروغ ملا۔ تصوف میں اللہ تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے تگ دوڑ شروع کی۔ کچھ لوگ نے تصوف کے مراحل طے کر کے اللہ تک پہنچے، کچھ لوگ آدھے راستے سے واپس ہو گئے، کچھ لوگوں نے اس طرف رجحان بھی نہیں دیا اور مظہر پرستی کی جگہ مظہر بازی میں گئی۔ اس کے علاوہ یہاں جو عشق حقیقی ہے، اس کے کچھ حوالے، خواجہ میر درد ایک بڑا نام ہے اس دور کا، اس کے علاوہ دیگر شعراء نے بھی عشق حقیقی کی کچھ اشعار کہے ہیں۔ عشق حقیقی میں دنیا کی بے ثباتی، اللہ سے عشق، اللہ سے لگاؤ، دنیا سے نفرت، یہ سارے مضامین عشق حقیقی میں آتے ہیں۔ ایک دو شعر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ خواجہ میر درد ایک باقاعدہ صوفی شاعر تھے۔ ایک اور جگہ خواجہ میر درد فرماتے ہیں، قاصد نہیں ہی کام تیرا اپنی راہ لے، ان کا پیام دل کے سوا کون لا سکے۔
اس کے علاوہ اس دور میں عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی کی بھی کچھ نمونے اور خاص طور پر عام شعراء اور میر درد کے ہاں بھی کچھ عشق کی مجازی کی بھی مثالیں ملتی ہے، اور دیگر شعراء کے ہاں بھی عشق مجازی، لیکن بنیادی موضوع جو تصور عشق ہے وہ حقیقی لیکن مجازی کی بھی کچھ نمونے ملتے ہیں، جیسے کہ پاسی ناموں سے عشق کا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے، یا سودا کہتے ہیں جو اس وقت کا لبستان دہلی کا نمائندہ شاعر ہے، جس روز کسی اور پہ بیداد کرو گے یہ یاد رہے ہم کو بہت یاد کرو گے، یا اس کے بعد والے زمانے میں پھر دیکھے اگرچہ مصحفی لبستان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں، تیری کوچی ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا۔ اس دور کا ایک اور نمایاں خصوصیت حزن یاس ہے، غم یاس ہے، نا امیدی۔ ظاہر بات ہے جب ایسے حالات ہوں جیسے پس منظر میں بتا دیے، تو ایسے حالات میں حزن یاس کا، نا امیدی کا پیدا ہونا کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے بلکہ فطری بات ہے۔ دل کی ویرانی کا کیا مذکور، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا دیا، کتنا درد بھرا شعر ہے۔ میر ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ سرہانے میر کے کوئی نہ بولو، اکثر جگہ سننے میں آیا ہے کہ سرہانے میر کی آہستہ ہو، غلط ہے۔ کلیات دیوان اٹھا کے دیکھ رہے میر کو، سرہانے میر کی کوئی نہ بولو ابھی ٹک روتے روتے سو گئے، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ یا میر کا ایک شعر، کہا میں نے کتنا ہے گل کا سواد، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ یہ دنیا کی بھی سواتی اور غم یاس کی وہ اشعار ہے جو اس دبستان کی بنیادی خصوصیت ہے۔ یا خواجہ میر درد دیکھے، زندگی ہے یا کوئی طوفان، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اس دور کی اور ایک خصوصیت داخلیت ہے۔ داخلیت کیا ہے؟ داخلیت سے مراد ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے کوئی غرض نہیں رکھتا، بلکہ اپنے دل کی واردات و کیفیات و جذبات کا اظہار کرتا ہے، جو اس کی دل کی کیفیات ہے۔ باہر کی دنیا بلبل سے وہ سروکار نہیں رکھتا، اپنے دل کی دنیا میں جان کر اس کی واردات و کیفیات کو بیان کرنا داخلیت ہے، جس میں باہر دنیا سے شاید کوئی غرض نہیں ہوتا۔ ظاہر بات ہے جب ایسے حالات ہو، ہر طرف خون کی ندیاں بہہ رہی ہو، قیامت خیز ہو، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہو، اس طرح سے کے حالات ہو، تو داخلیت کا ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں، فطری بات ہے۔ تو اس عہد کے اس دبستان کی بہت اہم خصوصیت داخلیت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ایک طرف غم دورہ بھی ہو اور ساتھ ہی غم جانا بھی ہو، تو یہ داخلیت کا یہ عنصر ہے یہ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کچھ ملک کے حالات تھے جو بدتر تھے، نشاط پسند تھے، لوٹ مار، بادشاہ ناچینے کے لیے ترس رہے تھے، بادشاہوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی تھی۔ جب بادشاہ ناچینے کے لیے ترس رہے تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے حالات، اور پھر کچھ لوگ غم جانا میں بھی مبتلا تھے اور ایک طرف غم دورہ بھی، تو جب دونوں مل جاتے ہیں تو داخلیت کلائمیکس تک پہنچ جاتا ہے۔ مومن خان مومن بھی دبستان دہلی سے تعلق رکھتے ہیں۔
اس کا جو مشہور شعر ہے، آپ اس داخلیت کے حوالے سے آپ اسی تناظر میں پیش کر سکتے ہیں. تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ بظاہر ایک عام سا شعر معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر داخلیت اور دلی کیفیات اور جذبات میں کتنی گہرائی چھپی ہوئی ہے وہ الگ بات ہے. اس کے علاوہ اس دور میں ایک اور خصوصیت جو ہے وہ ہے فصاحت اور سلاست. دہلی کے شعراء نے اپنے کلام کو پیش کرنے کے لیے فصاحت اور سلاست کا سہارا لیا تاکہ لوگ آسانی سے ان کی دلی کیفیات کو سمجھ سکیں. جس کے میں نے مومن کا شعر عرض کیا، پھر اس حوالے سے پیش کر سکتے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. سلاست و فصاحت کی بہترین مثال ہے. تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. کتنی سلاست ہے، فصاحت بھی ہے اس میں. اس کے علاوہ یہ شعر بھی آپ دیکھ لیں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اور بھی مشہور اشعار جو سلاست کی مثالیں ہیں. اس دور کے اس دبستان کی ایک اور اہم خصوصیت ہے تشبیہات کا فطری استعمال. اس دور کے شعراء نے تشبیہات کا فطری استعمال کیا ہے. یہ یہاں پہ میں نے ڈال دیا ہے چپٹے نمبر جو خصوصیت ہے. آپ نے کسی شعر کو دیکھے بھی، نازکی ان کی لب کی کیا کہیے پنکھڑی گلاب کی سی ہے. میر این نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے. یہ پوری غزل ہے، لیکن یہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. کتنی خوبصورت اور فطری تشریح ہوتی ہے. اس دور کی اور خصوصیت جو ہے وہ انفرادیت ہے. یہاں کے شعراء کی انفرادیت کیا ہے؟ انفرادیت یہ ہے کہ یہاں کا جو انداز ہے وہ بالکل نیا ہے. آواز آپ دیکھیں بالکل غم اور داخلیت میں ڈوبا ہوا ایک نئی آواز، نیا اسلوب سخن، یہ ان کی انفرادیت ہے جو اس کے بعد کے آنے والے شعراء اس کو قائم نہ رکھ سکے. اور دبستان دہلی کے شعراء تک یہ انفرادیت، یہ اسلوب سخن، یہ انداز، یہ نئی آواز، یہ دبستان دہلی تک ہی محدود رہا جو ان کی ایجاد کردہ اور انہی سے ان کا خاتمہ ہوا. ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. ٹک میر جگر سوخت کی جن کی جلد خبر لے، ٹک میر جگر سوخت کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا. اس طرح سے اور بھی شمار اشعار ہیں جو انفرادیت لی ہوئی ہے. گل پینکے ہے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ ادھر بھی. سودا کا شعر ہے، یہ انفرادیت لی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جس کے میں نے پہلے عرض کیا کہ اور خصوصیت آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کہ غم دورہ اور غم جانا ایک ساتھ. غم دورہ کا تو پس منظر کے سامنے آپ، لیکن غم جانا میں بھی کچھ شاید مبتلا تھے. تو شعراء دہلی کے زمانے میں شہر دہلی بار بار لوٹا اور بے حد لوٹا. یہی حال دلوں کا بھی تھا. اس لیے شعراء کے اشعار میں دہلی اور دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ سنائی دیتی ہے. اور یہ عمومیت یا فاقیت دبستان دہلی کی مشترک خصوصیت مانی جانی جاتی ہے.
درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. روز معمول دنیا میں خرابی ہے زفر, اس بستی سے تو ویران بنایا ہوگا. دل سے بھی مجبور, دہلی سے بھی مجبور, دل کی والے شعرا ایسے اشعار کہہ سکتے ہیں. مقطع کا عمدہ استعمال بھی دبستانی دہلی کی اہم خصوصیت ہے. خاص طور پر میر اور مومن نے مقطع کا خوبصورت استعمال کیا ہے, جیسے کہ سرحانے میر کے کوئی نہ بولو ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے. بامان استعمال ہے یہاں پہ, ایک خوبصورت استعمال ہے مقطع کا غزلوں میں. اور شب جو مسجد میں جا پھنسے مومن, رات کاٹی خدا خدا کر کے. عمر تو ساری کٹی عشق بتا میں مومن, آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے, خاک مسلمان ہوں گے. یہ 2-3 اشعار غزلوں کے مقطع کے معنی اور بہترین استعمال جو دبستان دہلی کی خصوصیت یہ بھی اس میں شامل ہے. تو یہ کل ایک اور یہاں پہ خصوصیت درمیان میں رہ گئی تھی, تہذیب کی عمدہ عکاسی, متانت و سنجیدگی آتے, فحاشی اور یعنی سے انہوں نے خود کو دور رکھا. دبستان دہلی کی اہم خصوصیت میں سے ہے کہ وہاں کی تہذیب کی عمدہ عکاسی کی ہے شعراء نے, اور خود کو جو ہے عیاشی, فحاشی اور رویانی سے ان شعراء نے خود کو دور رکھا. جو بعد میں ہم لکھنؤ کی بات کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کے شعراء کی اسلوب سخن اور موضوعات میں یہ خصوصیات نہیں ہیں. خاص طور پر یہ عیاشی, رویانی, فحاشی. اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کی بے چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. ذوق کا شعر ہے, غالب ان کو پسند آئے شعر جو اکثر وہ گنگناتے رہتے تھے اور گاتے رہتے تھے. اس میں جنسی حوالے موجود نہیں ہے, لمس کے حوالے موجود نہیں ہے. یہ تہذیب کی عمدہ عکاسی ہے جو شعراء نے کی ہے, جو فحاشی اور بیانی سے خود کو دور رکھتا ہے. داغ فراق صحبت شب کی جلی ہوئی, ایک شمع رہ گئی تھی سو وہ بھی خاموش ہے. غالب کے شعر کو دیکھیں, دہلی کی تہذیب کی عمدہ عکاسی کی ہے. یہ بنیادی خصوصیات تھی جو بغیر تیاری کے میں نے آپ کے سامنے اس پر اپنی ادنا سی کاوش, اپنی ادنا سا لیکچر دے دیا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی دعاؤں میں یاد کیجیے گا, چینل سبسکرائب نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو ہمارے ویڈیوز ملتے رہے. یاد رہے پیپر میں دبستانی دہلی اور لکھنؤ ایک سوال ضرور آتا ہے کہ دبستانی دہلی, دبستان سے کیا مراد ہے اور دبستان دہلی کی خصوصیات کیا ہے. تو آپ تھوڑا سا پس منظر بیان کریں گے اور پھر یہ خصوصیات جو میں نے بتائی, اور اس طرح یہ مکمل تو سوال ہو گیا. یا آپ سے انٹرویو میں پوچھیں کہ دبستان دہلی کے حوالے سے کیا جانتے ہیں, تو یہ اور کلیئر ہو گیا. یا دبستان کی خصوصیات کیا ہے, تو یہ 10 بنیادی خصوصیات میں بتا دی. خاص طور پر یہ 3-4 بالکل بنیادی خصوصیات ہے. عشق حقیقی, داخلیت, سلاست زبان کی. انشاءاللہ آگے ہم بڑھتے جائیں گے. آپ دعاؤں میں یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.